ایم کیو ایم پاکستان حیدرآباد کے بلدیاتی انتخابات میں کامیابی کے لیے الیکشن مہم چلا رہی ہے، لیکن ساتھ ہی حیدرآباد میں بلدیاتی حلقہ بندیوں پر عدم اعتماد ظاہر کرتے ہوئے حکومت سندھ کے خلاف احتجاجی ریلیوں کا انعقاد کرکے وفاقی حکومت سے اتحاد ختم کرنے کا عندیہ دے دیا ہے۔ ایم کیو ایم کے احتجاجی مظاہرے کا مزید احوال اشوک شرما کی اس رپورٹ میں۔ وفاقی حکومت کی اتحادی جماعت ایم کیو ایم پاکستان سندھ میں بلدیاتی انتخابات کے دوسرے مرحلے میں حصہ تو لے رہی ہے، لیکن کراچی اور حیدرآباد کی موجودہ حلقہ بندیوں پر شدید تحفظات بھی رکھتی ہے۔ اس سلسلے میں الیکشن کمیشن اور عدالت کا دروازہ کھٹکھٹانے کے بعد اب ایم کیو ایم پاکستان نے اسٹریٹ پاور دکھانا شروع کر دیا ہے۔ ایم کیو ایم پاکستان کی جانب سے حیدرآباد میں بلدیاتی حلقہ بندیوں کے خلاف احتجاجی ریلیوں کا انعقاد کر کے پریس کلب کے سامنے مظاہرہ کیا گیا۔ اس موقع پر ایم کیو ایم پاکستان کے ڈپٹی کنوینر اور سابق میئر کراچی وسیم اختر نے مظاہرے سے خطاب کرتے ہوئے حکومت سندھ کو آڑے ہاتھوں لیا اور بلدیاتی حلقہ بندیوں میں تعصب کا الزام لگاتے ہوئے وفاقی حکومت سے علیحدگی کا دو ٹوک اعلان کر دیا۔ ہم ان کو اقتدار میں لائے اور یہ مہینوں سے مزے کرتے پھر رہے ہیں۔ ہم ان سے ریکویسٹ کرتے پھر رہے ہیں کہ ہمارے مسئلے حل کریں۔ آج بھی ہمارے پاس وہ آپشن ہے۔ رابطہ کمیٹی اس پہ غور کر رہی ہے۔ ایسا نہیں ہے، ہتھیار نہیں ڈال دیے، ہتھیار نہیں ڈالے ہیں اور نہ ڈالیں گے۔ آخری وقت تک جدوجہد کریں گے۔ ہم آصف زرداری صاحب کے جواب کا انتظار کر رہے ہیں۔ ہم لڑائی جھگڑا نہیں چاہتے۔ ہم نے میٹنگ کی تھی ان سے، انہوں نے وعدہ کیا تھا۔ آصف صاحب مشہور ہیں کہ جو وعدہ کرتے ہیں وہ پورا کرتے ہیں، ایسا ہے نا؟ لوگ تو یہی بولتے ہیں، مگر مجھ سے وعدہ کیا ہوا پورا نہیں ہوا ابھی تک۔ یہ میں نہیں ہوں، یہ مہاجر قوم ہے۔ آپ اگر یہ وعدہ پورا نہیں کریں گے تو رابطہ کمیٹی کے پاس آپشن موجود ہے۔ ایسا نہ ہو جیسے عمران کو فارغ کیا، آپ بھی فارغ ہو جاؤ۔ مظاہرے میں شہر کے مختلف علاقوں سے کارکنان کی بڑی تعداد کے علاوہ پارٹی امیدواروں نے بھی شرکت کی۔ حیدرآباد کے سابق ڈپٹی میئر سید سہیل مشدی نے اپنی گفتگو میں سندھ حکومت پر ناانصافیوں کا الزام لگاتے ہوئے کہا کہ ظلم کے خلاف مہاجروں کے تمام گروپ یکجا ہو رہے ہیں۔ حلقہ بندی میں بڑی غلط اور ناانصافی کی گئی ہے کہ اگر آپ نے کراچی کے بارے میں پتہ ہے، ادھر بھی ایسا ہی ہے کہ بعض علاقوں کے اندر 90,000 روپے یو سی بن رہی ہے، ایک جگہ میں بن رہی ہے 30,000 روپے۔ مطلب یہ ہے کہ ادھر سے 3 آدمی منتخب ہوں گے، ادھر سے 1 آدمی منتخب ہوگا۔ یہ صورتحال ایوان کے اندر جا کے خراب ہوگی۔ اچھا، اگر کوئی ترقیاتی فنڈ آتے ہیں تو 90,000 کے لیے بھی 5 لاکھ روپے اور 30,000 کے لیے بھی 5,000 روپے، یہ زیادتی، اس پہ احتجاج کر رہے ہیں۔ ایم کیو ایم پاکستان کے احتجاج میں مظاہرین نے جھنڈے اور پلے کارڈ اٹھا کر پیپلز پارٹی کی قیادت کے خلاف سخت نعرے لگائے۔ رکن سندھ اسمبلی راشد خلجی نے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ حلقہ بندیوں پر اعتراضات ہیں، لیکن اس کے باوجود میدان خالی نہیں چھوڑیں گے۔ جو کام الیکشن کمیشن کا تھا وہ کام کرایا گیا آپ کے سندھ حکومت نے، تو سندھ حکومت نے جو کچھ بنا کے دیا الیکشن کمیشن نے ایک ڈاکخانے کے طور پر سے آگے کر دیا، تو ہم سمجھتے ہیں وہ بڑی زیادتی کی ہے۔ بالخصوص یہ زیادتی اس سے پہلے ان تمام ڈسٹرکوں میں ہو چکی ہے۔ اب اس کا تسلسل کراچی حیدرآباد میں بھی ہونا جا رہا ہے اور ہم مسلسل اس کے لیے مختلف کورٹس میں گئے۔ ہم جب سمجھتے ہیں کہ لیجسلیٹو اسمبلیز کے اندر ہماری بات آزادی قوت کی بنا پہ بلڈوز کر دی جائے گی تو ہمیں کورٹ میں جانا ہے۔ کورٹ بھی ہماری بات نہیں سنی تو اس کے بعد ہم روڈوں پہ نکل آئیں۔ لازمی سے ہمارا ایک فورم ہے، ایک طریقہ کار ہے، ہم اس کے اوپر اپنا ایک لائحہ عمل کا اعلان ناصف کریں گے، بلکہ وہ احتجاج جب تک جاری رہے گا کہ جب تک یہ چیزیں درست نہیں ہوئی۔ احتجاجی مظاہرے میں شریک خواتین ورکرز نے بھی پرجوش انداز میں بلدیاتی حلقہ بندیوں کے خلاف رد عمل ظاہر کرتے ہوئے اسے پیپلز پارٹی کی سازش قرار دیا۔ اور ہمارا مطالبہ 2 سال سے یہی تھا پیپلز پارٹی سے کہ مردم شماری کروائی جائے جس میں ہمیں صحیح گنا جائے، اور صحیح طرح سے ہم جب گنا جائے گا تو ظاہر ہے ہمارے چیئرمین بھی زیادہ آئیں گے، آبادی کے لحاظ سے آبادی بڑھ گئی ہے، لیکن انہوں نے پری پلانڈ الیکشن کروا رہے ہیں جس میں انہوں نے اپنی دیکھیں ان کی اگر 25 یوسیاں ہیں، 25 یوسیوں میں 11 لاکھ
ان کے ووٹرز ہیں اور ہمارے 25 یوسیاں ہیں تو اس میں 20 لاکھ ووٹرز ہیں، یعنی 8.5 لاکھ کا فرق آ رہا ہے، یہ کوئی معمولی فرق نہیں ہے۔ اسی طرح سے مختلف جگہوں پہ کراچی حیدرآباد میں یوسیوں کو بانٹ دیا گیا ہے، یعنی اگر 1 یہاں ہے تو 2 جو ہے وہ سٹی میں، اگر 1 لطیف آباد میں 2 کافی فاصلے پہ، کس طرح سے لوگ جائیں گے، کیسے ووٹ ڈالیں گے؟ اس میں بھی یعنی جعلی جو مردم شماری ہے، جعلی لسٹیں، اس میں بھی مزید ان لوگوں نے جو ہے دھاندلی کی ہے۔ تو اگر وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ الیکشن ہو جائیں گے، ہم اس کو مان لیں گے، تو ہم اس الیکشن کو نہیں مانیں گے، ہم اس کے خلاف بھرپور احتجاج کریں گے۔ MQM پاکستان کے حیدرآباد میں ہونے والے احتجاج کو بلدیاتی انتخابی مہم میں جوش اور تیزی پیدا کرنے کی حکمت عملی بھی قرار دیا جا رہا ہے۔ حکومتی جماعت MQM پاکستان حیدرآباد میں نہ صرف بلدیاتی انتخابات کے لیے بھرپور مہم چلا رہی ہے، بلکہ ساتھ ہی بلدیاتی حلقہ بندیوں پر اعتراض کرتے ہوئے احتجاج بھی کیا جا رہا ہے۔ کیمرہ مین کامران جکھرو کے ساتھ اشوک شرما، SS نیوز حیدرآباد۔